اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا قاعدہ مکمل ہو گیا ہے۔ اب ہم آج کے سبق میں پورے قاعدے کی ایک بار پھر سے ریویژن کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ ملک پڑھیں گے۔ سورہ ملک کے بعد انشاءاللہ ہم قرآن پاک کی تلاوت سٹارٹ کر دیں گے ترجمے کے ساتھ۔ پہلے سبق میں ہم نے پڑھے تھے مفردات، حروف مفردات، جن کو ہم حروف تہجی بھی کہتے ہیں اردو میں۔ ان کی ہم نے پہچان سیکھی تھی، کس لفظ کو ہم نے کس طریقے سے ادا کرنا ہے، حلق سے نکالنے والے الفاظ کو ہم نے پریکٹس سیکھی، سا کی ہم نے پریکٹس سیکھی، نرمی سے ادا کرنے والے الفاظ کی، اور کس لفظ کو ہم نے موٹا کرنا ہے وہ سیکھا۔ خا کو ہم نے موٹا رکھنا ہے، ہا کو ہم نے حلق سے نکالنا ہے، سا کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے، را کو ہم نے موٹا کرنا ہے، سا اور زال دونوں کو ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے بغیر سیٹی کے، اور سیٹی والے الفاظ میں ہم نے سین اور صاد میں سیٹی رکھنی ہے، زا میں سیٹی رکھنی ہے۔ یہ حروف مفردات اور حروف تہجی میں ہم نے لفظ کی پہچان سیکھی۔ حروف مفردات 29 ہیں، جس میں ہم نے حروف حلقی میں یہ لفظ میں ہم نے حمزہ اور ہا، یہ حروف حلقی ہے، اس کو ہم نے، یہ ہے حروف حلقی لیکن اس کو ہم نے حلق میں زور دے کے نہیں کرنا، اور عین اور ہا کو ہم نے حلق میں زور دے کے حلق سے نکالنا ہے۔ غائن خا موٹا لفظ ہے، قاف اور کاف میں ہم نے فرق رکھنا ہے۔ ایک قاف موٹے والا دو نقطوں والا کاف ہے اور دوسرا کاف پتلے والا کاف ہے۔ غائن کو موٹا رکھنا ہے، صاد کو موٹا رکھنا ہے، صاد میں سیٹی ہے، خا کو موٹا رکھنا ہے، طا کو موٹا رکھنا ہے۔ اب یہ اس کے بعد ہم نے سیکھے حروف مرکبات۔ مرکب حروف میں ہر حرف کی الگ الگ پہچان ہوتی ہے، اب لیکن ہم نے یہاں پر لفظ کو اکٹھے ملا کر پڑھنا ہے، جیسے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں نا سروں کو ملا کے اردو ہم سکھاتے ہیں، ویسے ہم نے یہاں پہ سروں کو ملا کے پڑھا ہے۔ اس کے بعد ہم نے زیر زبر اور پیش کی مشق کی۔ زبر زیر اور پیش کو ہم نے ذرا بھی لمبا نہیں کرنا، ان کو ہم نے بالکل بھی لمبا نہیں کرنا۔ پورے قرآن پاک میں جہاں پر بھی زبر زیر اور پیش ہے ہم نے ان کو ذرا بھی لمبا نہیں کرنا۔ با تا تا ایسے ہی ان کو بغیر لمبا کیے ہوئے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے پیش کی مشق کی، اس کو بھی ہم نے لمبا نہیں کرنا، بو تو تو ایسے ہی اس کو پڑھنا ہے لمبا کیے ہوئے بغیر۔ اس کے بعد ہم نے دو زبر دو زیر اور دو پیش کی مشق کی، اس کو ہم تنوین بھی کہتے ہیں۔ با دو زبر الف بن، اس میں جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو اس کے میں نون نظر تو نہیں آتا لیکن نون کی آواز آتی ہے۔ اس میں پہلا لفظ تو اس کا اپنا زبر کا ہوتا ہے، دوسرا لفظ نون ساکن کا ہوتا ہے، دوسرا زبر نون ساکن کا ہوتا ہے، اس کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ اس میں ہم آخر میں نون ساکن کی آواز آتی ہے۔ با دو زبر بن، با دو زیر بن، تا دو زیر تن، اس طریقے سے نون ساکن کی آخر میں آواز آتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے جزم کی مشق پڑھی۔ جزم میں ہم نے یہ پڑھا، جزم اپنے حرف کے پچھلے زیر زبر اور پیش کو اپنے حرف کے ساتھ ملانے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ جب جزم اکیلی ہوگی تو اس کو نہیں پڑھتے، وہ اپنے پچھلے زیر زبر اور پیش کو ملا کر پڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ حمزہ زبر تا ات، حمزہ زیر تا ات، حمزہ پیش تا ات، ات ات ات۔ اور جزم والے حروف میں نے آپ کو بتایا تھا 5 حروف ایسے ہیں جن پہ ہم نے قلقلہ کرنا ہوتا ہے، قاف طا با جیم دال۔ یہ 5 حروف پر جب بھی جزم آئے گی تو ہم نے ان کو ہلا کر پڑھنا ہے، قلقلہ کرنا ہے، ہلا کر پڑھنا ہے۔ ان 5 الفاظ کے علاوہ باقی جو بھی الفاظ ہیں جہاں پہ جو یہ نظر آ رہے ہیں ان میں کسی بھی جگہ پہ ہم نے قلقلہ نہیں کرنا، صرف 5 الفاظ میں ہم نے قلقلہ کرنا ہے، قاف طا با جیم دال۔ اس کے علاوہ کسی الفاظ میں ہم نے ہلا کر نہیں پڑھنا، بغیر ہلائے ہوئے پڑھنا ہے، یہ چیز اپنے ذہن نشین رکھ لیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی کھڑی زبر کھڑی پیش، الٹی پیش اور کھڑی زیر، ان کی مشق ہم نے پڑھی۔ اب ان دونوں میں ہم نے فرق رکھنا ہے، سمپل زبر کو ہم نے بالکل بھی نہیں کھینچنا، کھڑی زبر کو 2 حرکت لمبا کرنا ہے۔
الٹا پیش بھی کھڑی حرکات ہے، اس کو بھی ہم نے 2 حرکت لمبا کرنا ہے۔ دیکھیں اب جہاں پہ سیدھا پیش ہے اس کو ہم نے بالکل بھی لمبا نہیں کرنا، دوسرے الٹے پیش کو 2 حرکت ہم لمبا کریں گے۔ با پیش بو، با الٹا پیش بو، 2 حرکت ہم نے لمبا رکھنا ہے فرق رکھ کے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا پورے قرآن پاک میں 3 ہی لفظ لمبے ہوتے ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یائے مدہ اور کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات کو بھی ہم نے 2 حرکت ہی لمبا کرنا ہے، اور الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ کو بھی ہم نے 2 حرکت ہی لمبا کرنا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ الف مدہ ہے، اور یہ جو ہے اور یہ واو مدہ ہے۔ با پیش بو، با پیش بو بو، ابھی ہم اس کو بھی 2 حرکت لمبا کریں گے۔ با الٹا پیش بو، با الٹا پیش بو، اس کو بھی ہم 2 حرکت لمبا کریں گے۔ واو مدہ کو بھی ہم 2 حرکت لمبا کریں گے، اور الٹا پیش کو بھی مطلب کھڑی پیش کو بھی ہم نے 2 حرکت ہی لمبا کرنا ہے، اور سمپل پیش کو ذرا بھی لمبا نہیں کرنا۔ اب جو یہ واو مدہ ہے، واو اس کی پہچان ہے، واو پہ جزم ہوگی، اس کے پیچھے پیش ہوگا، وہ واو مدہ۔ با پیش بو بو، اب دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو 2 حرکت لمبا کیا جیسے ہم نے کھڑی حرکت کو لمبا کیا۔ با پیش بو، با الٹا پیش بو، با پیش بو بو، اس طریقے سے ہم نے فرق رکھ کر پڑھنا ہے۔ اب آگے ہمارے پاس ہے یائے مدہ۔ یائے مدہ کی بھی یہی پہچان ہے، یا پر جزم ہوگی، اس کے پیچھے زیر ہوگی۔ واو مدہ کی بھی یہی پہچان ہے، واو پہ جزم ہوگی اور اس کے پیچھے پیش ہوگی۔ الف مدہ میں بھی الف خالی ہوگا اور اس کے پیچھے زبر ہوگی۔ الف مدہ، واو مدہ، یائے مدہ کو ہم نے 2 حرکت لمبا کرنا ہے۔ اب تینوں میں ہم نے اس میں 2 حرکت ہی لفظ کو لمبا کیا، جبکہ زیر زبر اور پیش کو ہم نے ذرا بھی لمبا نہیں کرنا۔ اب ہمارے پاس آ گیا واو لین۔ واو لین میں ہم نے لفظ کو لمبا نہیں کرنا ہوتا، جبکہ میں نے آپ کو بتایا واو مدہ میں ہم نے 2 حرکت لمبا کرنا ہے۔ اب اس کی پہچان کیا ہے، اس میں واو میں جزم ہے اور اس کے پیچھے پیش ہے تو وہ واو لین ہے، اور اگر واو کے اوپر جزم ہے اور اس کے پیچھے زبر ہے تو وہ واو لین ہے، ہم نے وہاں پر بالکل بھی لمبا نہیں کرنا۔ یائے لین ہوتی ہے اور واو لین ہوتی ہے، الف لین نہیں ہوتی، اس کو ہم نے بغیر جھٹکا دیے ادا کرنا ہوتا ہے۔ با پیش واو بو، یہ واو لین، اس میں 2 حرکت لمبا کیا۔ با زبر واو بو، با زبر واو بو، تا زبر واو تو، تا زبر واو تو، اس طریقے سے اس کو ہم نے لمبا بالکل بھی نہیں کرنا اور نہ ہی ہم نے اس کو جھٹکا دینا ہے۔ اور آگے ہم نے پڑھی یائے لین۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا واو لین ہوتی ہے اور یائے لین ہوتی ہے، الف لین نہیں ہوتی۔ یائے لین کا بھی وہی سیم رول ہے، یہاں پر بھی ہم نے لفظ کو لمبا نہیں کرنا۔ اگر یا پہ جزم ہے اور اس کے پیچھے زبر ہے تو وہ اس میں بھی ہم نے لمبا نہیں کرنا، اس کو بھی ہم نے جھٹکا دیے بغیر ادا کرنا ہے نرمی سے، اور لمبا بالکل بھی نہیں کرنا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی شد۔ یہ چھوٹے ڈبلیو کی طرح شد ہوتی ہے، یہاں پر شد اپنے ایک شد والا لفظ، جس لفظ کے اوپر بھی شد ہوگی اس لفظ کو ہم نے 2 دفعہ پڑھنا ہے، ایک دفعہ وہ اپنی حرکت کے ساتھ پڑھا جائے گا اور ایک دفعہ اس کے بعد ہم نے شد پڑھا۔ شد کی پہچان چھوٹے ڈبلیو کی طرح ہے، شد جس بھی حرف پر آ جائے گا وہ شد والا لفظ 2 دفعہ پڑھا جائے گا۔ اب ایک بار وہ اپنے پچھلے زبر کے زیر زبر اور پیش کے ساتھ پڑھا جائے گا، ایک بار وہ اپنے زیر زبر اور پیش کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب یہاں پر دیکھیں حمزہ کے اوپر زبر ہے، ساتھ تا کے اوپر شد ہے، اس کے اوپر زبر ہے، حمزہ زبر تا ات، تا زبر تا ات تا، اس طریقے سے حمزہ زبر تا ات، تا زبر تا ات تا، حمزہ زبر با اب، با زبر با اب با، اس طرح تھوڑا زور دے کے اس کو ادا کریں گے شد والے حروف کو۔ اس کے بعد ہم نے پڑھی حروف مدات۔ حروف مدات میں یہ بھی اپنے الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ کو لمبا کرنے کو ہم حروف مدات بھی کہتے ہیں۔ الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ میں تو ہم نے 2 حرکت لمبا کیا لفظ کو، اگر الف مدہ، واو مدہ اور یائے مدہ کے آگے حمزہ آ جائے تو وہاں پر اوپر یہ مد ڈلی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ہم نے 4 حرکت لمبا کرنا ہے۔ الف مدہ، واو مدہ، یائے مدہ میں 2 حرکت لمبا کرنا ہے، اگر ان کے آگے حمزہ آ جائے اور اوپر مد ڈلی ہوئی ہو تو اس کو ہم نے 4 حرکت لمبا کرنا ہے، یہ 4 حرکت والی مد ہے۔ جی سی اس طریقے سے ہم نے اس کو 4 حرکت لمبا کرنا ہے، جیسے میں نے ابھی یہ 2 لفظ آپ کو پڑھ کے دکھائے ہیں۔ پوری مشق تو ہم نے الحمدللہ کر لی ہے، اب میں آپ کو پورے قاعدے کی ریویژن جو بتا رہی ہوں نا، اس لیے آپ کو 2 لفظ پڑھ کے بتا رہی ہوں۔
اب میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا الف کے اوپر زیر زبر اور پیش کچھ بھی آ جائے وہ بھی حمزہ ہے، تو اگر مد کے آگے حمزہ آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم نے 4 حرکت ہی لمبا کرنا ہے، چاہے وہ حمزہ والا حمزہ ہے یا وہ الف کے اوپر زیر زبر اور پیش والا حمزہ ہے، تو لفظ کو ہم نے 4 حرکت ہی لمبا کرنا ہے، اور جہاں پر مد اس کے آگے حمزہ آ جائے وہاں پہ ہم نے 4 حرکت لمبا کرنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میں نے آپ کو دوسرا اس کا رول بتایا تھا، پورے قرآن پاک میں صرف ایک لفظ ہے الآن، یہاں پر ہم نے 6 حرکت لمبا کرنا ہے۔ جزم، جب مد کے آگے جزم آ جائے تو تب بھی ہم نے 6 حرکت لمبا کرنا ہے، اور جب شد والا لفظ آ جائے تب بھی ہم نے 6 حرکت ہی لمبا کرنا ہے۔ حمزہ کے اوپر ہم نے 4 حرکت لمبا کرنا ہے، جزم والا حرف ایک ہے قرآن پاک میں وہاں پر بھی ہم نے 6 حرکت لمبا کرنا ہے، اس کے علاوہ شد والے حرف پر بھی ہم نے 6 حرکت ہی لمبا کرنا ہے۔ حروف مقطعات میں بھی ہم نے اس مد کو 6 حرکت لمبا کرنا ہے، حروف مقطعات میں بھی ہم نے مد کو 6 حرکت لمبا کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا اگر لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس لام کو ہم موٹا کریں گے، اگر زیر ہو تو اسے باریک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پہ ہم نے اللہ لفظ کو پتلا کیا کیونکہ پیچھے زیر ہے، اور اگر زبر اور پیش ہوگی تو ہم موٹا کریں گے اللہم، اس طریقے سے۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو غنہ کے قاعدوں میں بتایا تھا، ایک تو پہلے غنہ جب میم کے اوپر جزم اور آگے میم آ جائے اس پہ شد ہو تو تب بھی ہم نے غنہ کرنا ہے، میم پر شد ہو تب بھی ہم نے غنہ کرنا ہے، میم پر جزم اور اس کے آگے با والا لفظ آ جائے تو تب بھی ہم نے غنہ کرنا ہے۔ پھر میں نے آپ کو بتایا تھا جزم والا حرف جب نون کے ساکن کے بعد حروف ہلکی آ جائے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، تو یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا، اس کو غنہ کے بغیر پڑھنا ہے۔ ینعون، ینعون، ایک تو یہاں پہ غنہ نہیں کرنا اور آگے واو کے اوپر جزم اور اس کے پیچھے زبر، یہاں پہ واو لین آ گئی تو ہم نے اس کو لمبا بھی نہیں کرنا۔ من آمن، من آمن، یہاں پر ہم نے حمزہ کے اوپر جو کھڑی زبر ہے اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا، اور جب لام اور را کے اوپر شد آ جائے تو تب بھی ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ حروف ہلکی عین، ہا، حمزہ اور حا، غین، خا، یہ حروف، اور جب لام کے اوپر شد اور را کے اوپر شد آ جائے تو اس کے پچھلے حرف پر جزم ہو، نون اور میم پر ہم تب غنہ نہیں کریں گے۔ جب ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی اچھے طریقے سے پریکٹس ہو جائے گی۔ ابھی آپ قاعدے میں ان الفاظ کو اچھے طریقے سے ذہن نشین رکھتے جائیں، قرآن پاک میں سارے یہی قاعدے ہیں، یہی الفاظ ہیں، ہم نے انہی کی پریکٹس کر کے آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اب نون ساکن یا تنوین، 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش، تنوین کے بعد یا، واو، نون، میم میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم غنہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر خیر یرا، خیر یرا، اب یہاں پہ یا آ گئی تو ہم نے غنہ کیا، یہاں پہ یہ کیونکہ اس کے تنوین والا لفظ آ گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو باقی لفظ ہیں بنیان، قنوان، صنوان، بنیانہ، یہاں پر ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ یہ جو لفظ ہیں بنیان، صنوان، قنوان، ان کے نون ساکن پر غنہ نہیں ہوتا، اور جہاں پر واو یا نون میم میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے اس کے بعد غنہ کرنا ہے، نون ساکن یا تنوین، 2 زبر 2 پیش 2 زیر جہاں پر آ جائے وہاں پر اگر یا، واو، نون، میم میں سے کوئی الفاظ آ جائے تو ہم نے غنہ وہاں پر کرنا ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا نون ساکن تنوین کے بعد با آ جائے تو نون کو ہم میم سے بدل کر میم میں غنہ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہم نے اس کا پہچان اس کی خود قرآن پاک میں ہر لفظ کے جہاں پر یہاں پہ غنہ کرنا ہے نون ساکن تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو وہاں پر پہلے سے ہی چھوٹی میم ڈلی ہوئی ہے تو اس کی پہچان تو واضح ہے، جہاں پر چھوٹی میم ڈلی ہوئی ہے تو وہاں پر اس کے نون ساکن تنوین کے بعد با ضرور ہوگا، اور با ہوگا اور وہاں پہ ایک چھوٹی میم آٹومیٹک ڈلی ہوئی ہوگی وہ پہلے سے، تو وہاں پر ہم نے تھوڑا غنہ کرنا ہے۔ بیونی من بعد سمیع بصیر علیم بذات الصدور۔ اچھا، اور میں نے آپ کو بتایا تھا ایک لفظ ہے سورۃ ہود میں
مجریہا، جس میں ہم نے اس کے را کو ہم نے اس کے اوپر جو کھڑی زیر ہے اس کو لمبا تو کرنا ہے لیکن اس کو ری نہیں کرنا، مجریہا یوں پڑھنا ہے، مجریہا مجریہا۔ اور سکتہ جہاں پر آ جائے وہاں پر ہم نے تھوڑی دیر سانس کو روک کے آگے پڑھنا ہے، من راق، اس طریقے سے۔ اور اس کے بعد ہم نے وقف کا پڑھا تھا، جہاں پہ وقف آ جائے وہاں پر اگر ہم لفظ کو روک رہے ہیں تو اس کا جو آخری لفظ ہے تو وہ جیسے اگر وہ تا ہے تو وہ ہا میں بدل جائے گا، جیسے اب مثلا القوم قوم لمزہ، اس میں یہاں پہ جو تا ہے نا وہ ہا میں بدل گیا۔ پھر آگے سٹارٹ کریں گے تو الذی، اگر ہم اس کو ملا رہے ہیں تو اس کو پچھلے نون کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب جیسے یہاں پہ عادن الاولی، اب نون جو چھوٹی نون ہے وہ اس کو اس کے اگلے جزم والے حرف کے ساتھ وہ مل جائے گی، عادن الاولی خیرن الوصیۃ مثلا القوم قوم لمزت الذی قدیر الذی، اس طریقے سے۔ اگر ہم وہاں پہ روک رہے ہیں تو لمزہ، اس طریقے سے جو تا ہے وہ ہا میں بدل جائے گا۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا اگر شد حرف سے پہلے ساکن حرف ہو تو ساکن حرف کو ہم نہیں پڑھتے بلکہ وہ جو اس کا با ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گا، اس کا را جو ہے وہ با کے شد والے لفظ کے ساتھ مل جائے گا۔ اضرب بعصاک یجعل لہ، اب جو لام ہے وہ ڈیڈ ہو گیا، عین کے ساتھ وہ والا لام مل گیا۔ مہدت، اب دیکھیں جو دال ہے وہ ڈیڈ ہو گیا، اس کا تا جو ہے وہ ہا سے مل جائے گا، مہدت ارکم معنا، اس کا با جو ہے وہ ڈیڈ ہو گیا، میم کا شد کاف کے ساتھ مل گیا، کاف میم کے شد کے ساتھ مل گیا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا ملتے جلتے آواز والے حروف میں فرق۔ اب دیکھیں سین اور صاد دونوں میں سیٹی ہے لیکن دونوں میں ہم نے فرق رکھنا ہے، ایک کو ہم نے پتلا رکھنا ہے دوسرے کو ہم نے موٹا رکھنا ہے۔ الیس الصبح، اب ایک با پہ ہم نے جزم ہے، با پہ قلقلہ بھی کرنا ہے، صاد کو موٹا بھی رکھنا ہے اور سین کو پتلا بھی رکھنا ہے اور سیٹی بھی کرنی ہے۔ میراث السماوات، اب یہاں پہ بھی را کو موٹا رکھنا ہے، سا پہ ہم نے نرمی سے ادا کرنا ہے بغیر سیٹی کے، اور سین میں ہم نے سیٹی کرنی ہے، لیکن دونوں الفاظ میں ہم نے فرق رکھ کر آگے چلنا ہے۔ اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا جہاں پہ وقف آ جائے تو وقف والا جو لفظ ہے جہاں پہ ہم روک رہے ہیں وہاں پہ تا ہے تو وہ ہا میں بدل جائے گا، نخل خاویہ، اب یہاں پہ جو تا ہے وہ ہا میں بدل گیا جہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے۔ اور تا کے علاوہ کوئی اور لفظ ہے جیسے اب وہ وجنات الفافا، اب یہاں پہ اس کی تنوین ختم ہو جائے گی، وہ جو ہے نا وہ اس میں الف مدہ والا وہ آ جائے گا، ایک زبر اس کا ختم ہو جائے گا، تنوین نون ساکن ختم ہو جائے گی جہاں پر تا کے علاوہ کوئی لفظ ہے، تا والے لفظ پہ تو ہم نے ہا کا ٹچ دے دینا نا، نخل خاویہ، اس طریقے سے۔ اور جہاں پہ تنوین ہے وہاں پر اس کا نون ساکن کا ختم ہو جائے گا تو وہ اس کا الف مدہ بن جائے گا، ایک لفظ بن جائے گا۔ اور اگر زیر زبر اور پیش میں سے کچھ ہے تو اس کی زیر کو ہم ختم کر دیں گے تو وہاں پر وہ لفظ اکیلا رہ جائے گا، لیلۃ القدر، اب دال پہ جزم ہے تو ہم وہاں پہ قلقلہ بھی کریں گے۔ اب مم مسد یہاں پہ ہے نا تو ہم اگر اس میں وقف کریں تو مم مسد، دال پہ ہم قلقلہ بھی کریں گے اگر ہم اس کا ایک تنوین کا ایک زیر ختم کر رہے ہیں اس پہ وقف کر رہے ہیں تو۔ اور اگر کسی لفظ کے آخری حرف پر کھڑی حرکت ہو تو وقف کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، والضحیٰ واللیل اذا سجی یحیی تجلی، اور ایسے ہی حروف مدہ یا ساکن حروف پر وقف کیا جائے تو تب بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ انزلنا قالوا ایتونی فانصب فرغب لم یلد۔ حرف وقف کی وجہ سے حروف مدہ کھڑی حرکات یا حروف لین کے بعد والا حرف ساکن ہو جائے تو حروف مدہ کھڑی حرکات اور حروف لین پر مد کرتے ہیں۔
اب دیکھیں یہاں پر وقف والا آ گیا ہے، تو ہم یہاں پر اس کو مد کے ساتھ مد کریں گے اور حرکت کو لمبا کریں گے، 4 حرکت، غاوون عینین سلام علی ابراہیم وآمنهم من خوف الحمد للہ رب العالمین، اس طریقے سے۔ تو آج کا ہمارا لیسن یہیں تک ہے، اور الحمدللہ ہمارے قاعدہ مکمل ہو گیا اور ہم نے اس کی ایک بار ریویژن بھی کر لیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سورہ ملک کی ایک بار تلاوت کریں گے، اس کے بعد ہم قرآن پاک کی تلاوت سٹارٹ کریں گے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آج کا ہمارا یہیں تک ہے، اس کی پریکٹس کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔